قبر کی پہلی رات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ وہ رات جب انسان دنیا کی تمام مصروفیات، اپنے گھر، اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں سے جدا ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو آج ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ایک دن ہمیں قبر تک چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ گھر، نہ گاڑی، نہ کاروبار اور نہ ہی دنیا کی شہرت۔ پھر انسان کے پاس کیا بچے گا؟ اس کے اعمال۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو صرف خوف کی بات نہیں، بلکہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کی یاد دہانی ہے۔ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم روزانہ لوگوں کے جنازے دیکھتے ہیں۔ کبھی کوئی جوان چلا جاتا ہے، کبھی بوڑھا، کبھی صحت مند انسان بھی اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں، ابھی تو ہماری عمر پڑی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی آخری گھڑی کب آئے گی۔ اسی لیے موت کو یاد کرنا مایوسی نہیں، بلکہ زندگی کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ قبر میں جانے کے بعد جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور پھر اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک انسان کے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ لیکن دفن کے بعد سب واپس چلے جاتے ہیں۔ دنیا اپنے معمول پر واپس آ جاتی ہے۔ موبائل دوبارہ چلنے لگتے ہیں، گھر کے کام شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو قبر میں چھوڑا گیا ہے، اس کے لیے آخرت کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں: اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، جبکہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ذرا غور کریں، ہم پوری زندگی مال جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اچھا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی چیزیں خریدتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بناتے ہیں۔ یہ سب دنیا میں اپنی جگہ ضروری ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کے سفر میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز اس کے اعمال ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ قبر کی تیاری کب شروع کرنی ہے؟ قبر کی تیاری قبرستان پہنچنے کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ اس کی تیاری آج سے شروع ہوتی ہے۔ اگر نماز میں کمی ہے تو نماز درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن سے دوری ہے تو قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اگر کوئی گناہ بار بار ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ اگر کسی انسان کا حق ہمارے ذمہ ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر والدین ہم سے ناراض ہیں تو ان سے محبت اور نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اور اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو جہاں ممکن ہو معافی مانگیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے پاس توبہ کے لیے کتنا وقت باقی ہے۔ گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر اب سے گناہ ہو گیا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے اور دوبارہ نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرے۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی گناہ چھوڑنے کا ارادہ پیدا ہوا ہے تو اسے مؤخر نہ کریں۔ آج ہی اللہ سے کہیں، اللہ، میری غلطیوں کو معاف فرما، مجھے گناہوں سے بچا اور اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ حقوق العباد۔ قبر کی تیاری صرف نماز اور عبادت تک محدود نہیں۔ ہمیں لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کا مال ناحق لینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی کا حق روک لینا، کسی پر ظلم کرنا، یہ سب معاملات سنجیدگی سے درست کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے تو اسے واپس کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگنے میں تکبر نہ کریں۔ دنیا میں جھک کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، اس لیے جہاں اصلاح کا موقع ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کی قدر کریں۔
ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے والدین کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہتے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ کبھی صرف اتنا کہہ دیں، امی ابو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی محبت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کے لیے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کریں، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنی نماز مکمل کرنا چاہیں گے؟ کیا ہم قرآن پڑھنا چاہیں گے؟ کیا ہم کسی سے معافی مانگیں گے؟ کیا ہم والدین سے محبت سے بات کریں گے؟ کیا ہم اپنے کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہیں گے؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں ہے تو پھر انتظار کیوں؟ جو کام آخری وقت میں کرنا چاہیں گے اسے آج سے شروع کر دیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قبر کی پہلی رات ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان ہمیشہ کے لیے بچ نہیں سکتا، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس موقع ہے۔ توبہ کا موقع، نماز کا موقع، قرآن کا موقع، نیکی کا موقع، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا موقع، اور اللہ تعالی کی طرف واپس آنے کا موقع۔ اس لیے موت کو صرف خوف کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی سنوارنے کی یاد دہانی بنائیں۔ آج اپنے دل میں ایک عہد کریں، میں نماز کی پابندی کی کوشش کروں گا، میں گناہوں سے توبہ کروں گا، میں لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے اور ہماری آخرت کو بہتر فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے نصیحت کا باعث بنی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی انسان کو توبہ کی طرف واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔